بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی خصوصی عنایت رہی کہ آج ہم نے متعدد صورتیں سنی ہیں۔ ایک صورت ہے سورۃ العنکبوت۔ سورۃ العنکبوت اس سورت کا جو بنیادی مقصد ہے یا اس سورت کا تعارف ہے، اس پر ہم نے گفتگو کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس سورت کے آغاز میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ اس آیت میں بڑی گہری بات کہی گئی ہے۔ اس آیت میں جو بات ہے وہ سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ اس حدیث کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، تو پھر اس آیت کریمہ کی جو روح ہے نا، اس آیت کریمہ میں جو اصل مقصود ہے نا، وہ بہت اچھے سے ہم سمجھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک حدیث ہے متفق علیہ، صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں اور صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار۔ یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے، عبادہ بن الصامت سے، ابو موسیٰ الاشعری سے، انس بن مالک سے، ام المومنین عائشہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جو حدیث میں فی الحال سنانے جا رہا ہوں آپ کو، یہ ابو موسیٰ الاشعری سے مروی ہے رضی اللہ عنہم۔ معروف حدیث آپ نے کافی مرتبہ سنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا متمنی ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ اس سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین سے ملنے سے کراہت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، کتراتا ہے، گھبراتا ہے، دور بھاگتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اسے ملنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دراصل یہ جو حدیث ہے انسان کی موت کے وقت سے متعلق گفتگو کر رہی ہے۔ یہ حدیث، اس حدیث میں یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے عبادہ بن الصامت سے اور ام المومنین عائشہ سے بھی مروی ہے، وہ رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ بھی متفق علیہ ہے، اسی کتاب میں، اسی باب میں، صحیح بخاری کی کتاب الرقاق میں، وہیں سے جہاں سے میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں، اور باب ہی وہی قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ، من احب لقاء اللہ۔ صحیح مسلم میں بھی کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ یہ حدیث سنائی اللہ کے رسول کی انہوں نے۔ حدیث کا مفہوم تو ابھی بتا دیا میں آپ کو۔ اس حدیث کو سننے کے بعد ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ سوال مجھ سے بھی، آپ سب لوگوں سے بھی، موت سے ڈر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں موت سے ڈرتا نہیں، مطلب یہ کہ مقصود یہ ہے کہ میں ابھی یعنی اب میں جو قدم اٹھانے جا رہا ہوں، پھر زندگی ہو نہ ہو موت آ جائے، یہ مقصود ہوتا ہے وہاں پر، ورنہ موت سے فطری طور پر سب کو خوف ہوتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ موت سے ڈر ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین بڑے بے تکلف، سچ بولنے والے، صاف صاف بولنے والے، جو دل میں ہے وہ زبان پر، جب اس حدیث کو سنے صحابہ نے، ام عائشہ نے، یہ اللہ کے رسول کے ازواج مطہرات، یہ بلکہ یہی ہیں، اللہ کے رسول سے صاف لفظوں میں کہا کہ انا لنکرہ الموت، اے اللہ کے رسول ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ موت کی جو گھڑی جب ہم دیکھتے ہیں، موت کی جو ساعتیں ہوتی ہیں، انسان پر جو موت آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اس کی، موت سے تو واقعتاً خوف ہوتا ہے، پھر کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کو چاہتا ہے، ملنے کو پسند کرتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ موت سے تو ڈر ہوتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فلیس ذاک، تم جو سمجھ رہے ہو نا وہ بات نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ ایک اور بات ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن المؤمن اذا حضرہ الموت بشر برضوان اللہ وکرامتہ، جب ایک مسلمان کی، ایک مومن کی جب موت آتی ہے نا، تو اس کی جب روح قبض کی جاتی ہے تب اسے خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہیں۔ بشر برضوان اللہ وکرامتی، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ کیسے تکریم کا معاملہ کرنے والے ہیں، کتنی عزت دینے والے ہیں آپ کو۔ اب دیکھو تم کو کیسے کیسے اعزازات سے نوازا جا رہا ہے، یہ بات بتائی جاتی ہے، پھر روح قبض کی جاتی ہے، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا فلیس شیء احب الیہ مما امامہ، ایسی صورت میں ایک مومن کے لیے بس ایک ہی چیز رہتی ہے کہ جو ہے مطلب مجھے رب سے ملنا ہے، مجھے رب سے ملنا ہے۔ اس مناسبت سے یہ بات ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اب اس کو بتا دیا گیا ہے کہ ابھی ڈرنا نہیں ہے آپ کو، تو اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کو تو اللہ کی خوشنودی مل گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھو کتنے باعزت انسان ہے اللہ کے نزدیک، کتنے کریم انسان ہیں آپ کے ساتھ کتنا بڑا معاملہ ہونے والا آپ کے ساتھ۔ اب اس کے لیے بس ایک ہی بات ہے کہ مجھے رب سے ملنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ اس کے برخلاف جب بات آتی ہے کافر کی، کہا کہ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُضِرَ، جب کافر کی موت آتی ہے، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بشر بعذاب اللہ وعقوبتہ، اس کو روح قبض کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے عذاب اور اللہ رب العالمین کی گرفت، اس کی پکڑ، اس کے اعتبار سے کیا کیا سزائیں بتائی جائیں گی، کیا کیا ہو رہا تمہارے ساتھ، کیا کیا ہوگا تمہارے ساتھ۔ فلیس شیء اکرہ الیہ مما امامہ، اب اسے اس سے زیادہ کوئی چیز ناپسند نہیں ہوگی کہ وہ رب سے ملے، وہ تو رب سے اب ملنا ہی نہیں چاہے گا۔ تبھی اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اللہ اکبر، جو اللہ کو ملنا نہیں چاہتا ہے اللہ اس سے بھی نہیں ملنا چاہتے، اس مناسبت سے۔ اب دیکھو سورۃ العنکبوت، اس دنیا کو جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو بسائے ہیں، اور یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالقرار نہیں ہے، یہاں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، تو ظاہر بات ہے ایک مسلمان دیکھ رہا ہے کہ صحت کبھی متاثر ہو رہی ہے، مالی اعتبار سے کبھی پریشانی ہو رہی ہے، کبھی ماں باپ سے جدائی، کبھی بچوں کو ماں باپ سے دور ہونے کا غم، کبھی ماں باپ کو بچوں سے دور ہونے کا غم، کبھی جو ہے مطلب کسی بھی پہلو سے شوہر کہیں اور کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کہ ایک غم ہو رہا ہے نا اپنی بیوی سے دور ہونے کا، بیوی اس کی وجہ سے غم زدہ ہے، کبھی وفات ہو جا رہی ہے گھر میں، کبھی کوئی حادثہ ہو جا رہا ہے گھر میں، کبھی کتنے ایسے معاملات آ رہے ہیں، جبکہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں مطلب متعدد جگہوں پر غیر مسلمین کفار ہیں اور ان کی صورتحال کبھی کبھار اچھی نظر آتی ہے ظاہر میں، یہ دارالامتحان ہے۔ ایسے میں قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ نے جنت کے تذکرے فرمائے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے وعدے فرمائے ہیں، بھئی وہ کب ہے، کب ملیں گے، وہ کب ملاقات ہوگی رب سے؟ دل میں ایک سوال آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کو مومنوں کے تسکین کے لیے، مومنوں کے اطمینان کے لیے اللہ نے کہا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ اللہ نے کہا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اللہ نے ایک تاریخ مقرر کر دی ہے، اب ملاقات ہوگی۔ مثال کے طور پر ہوتا نہیں، ایک شخص کسی سے بار بار ملنا چاہتا ہے، اسے اس وقت تک اطمینان نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ایک تاریخ نہیں دے دیتا، ٹھیک ہے میں 16 تاریخ کو ملوں گا آپ سے، ٹھیک ہے میں ظہر بعد ملوں گا۔ اطمینان ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک تاریخ دے دی، آپ نے ایک وقت بتا دیا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ملکی سطح پر، صوبائی سطح پر، اداری سطح پر، خاندانی اعتبار سے ہر جگہ پر لوگوں کے معاملات سب کچھ ہوتے ہیں، کسی سے ملنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہتا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پاس 5 دن کے بعد ملوں گا، آپ کی پریشانی ہے، آپ کا دکھ درد ہے، آپ کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے میں اس تاریخ کو ملوں گا، اس وقت کو ملوں گا، چلو ٹھیک ہے، سب چیزیں آدمی بھول جاتا ہے کہ مجھے، کیونکہ اس وقت تک مجھے بات طے ہوگی کہ مجھے ملنا ہے، اس دن میرا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔
تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی تسکین کے لیے کہا من کان یرجو لقاء اللہ، تو انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، فإن أجل الله لآت، اللہ نے تم سے ملنے کے لیے ایک وقت طے کر دی، اب تم سے ملاقات ہوگی، اب بے فکر رہو۔ ہماری 1400 سالہ تاریخ کی ایک عظیم شخصیت ہے حافظ ابو عبداللہ ابن القیم رحمہ اللہ، کتنی بڑی شخصیت ہیں سبحان اللہ۔ یہ طالب علم کو ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے۔ آپ کی ایک کتاب ہے روضۃ المحبین و نزہۃ المشتاقین، یہ کتاب آپ نے سفر میں لکھی، 5 کتابیں آپ کی جس میں آپ نے سفر میں لکھی، میں نے 2 کتابوں کا تعارف غالباً کروا چکا ہوں، یہ بھی سفر میں لکھی گئی کتاب ہے، اس میں کئی ابواب قائم کیے گئے۔ اس میں حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہ بندہ مومن کی جو محبت کا جو معیار ہوتا ہے، کہا کہ بہت عالی بہت عالی بہت عالی۔ ایک بندہ مومن چھوٹی چیزوں سے محبت نہیں کرتا ہے جبکہ اس سے قیمتی چیز موجود ہے۔ اس بات کو آپ نے اتنی تفصیل سے سمجھایا، واقعتاً ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے ہمارے موضوع سے متعلق جو بات کی وہ کہا، آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا لما علم اللہ سبحانہ وتعالی ان قلوب المشتاقین الیہ لا تہدأ الا بلقائہ فضرب لهم اجلا تسکینا لقلوبہم۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے حال سے واقف ہو گئے کہ بندہ یا مومن جب تک اللہ سے ملاقات نہیں کرے گا اس کا دل بے صبرا رہے گا، بے چین رہے گا۔ لما علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان قلوب المشتاقین الیہ لا تہدأ الا بلقائہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اللہ رب العالمین ان بندوں میں میرا اور آپ کا بھی شمار فرمائے۔ ظاہر بات ہے اس بات کی گہرائی کو وہی سمجھے گا جس کے دل میں زیادہ اللہ کی محبت ہوگی، تفاوت کے ساتھ۔ ابن القیم رحمہ اللہ کی وہ گہرائی، وہ جو اللہ نے آپ کے دل میں محبت ڈالی تھی اللہ تعالیٰ کی، آپ نے کتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندہ مومن یعنی مومن بندوں سے متعلق ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہوئے کہ یہ میرے ایسے بندے ہیں جب تک ان کو یہ نہ بتا دوں کہ ان سے ملاقات ہونی ہے، ایک طے شدہ دن ہے، جب تک یہ سکون سے بیٹھنے والے نہیں، بے صبر ہیں یہ۔ ان کی ایک ہی تمنا ہے کہ ان کو رب سے مل جائے، رب سے ملاقات ہو جائے۔ فضرب لهم اجلا، اللہ رب العالمین نے یعنی من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اجل اللہ وعد اللہ، اللہ نے ایک وقت ان کے لیے طے کر دیا کہ تمہارے لیے ایک وقت ہم نے طے کر دیا ہے، تمہارے لیے ایک تاریخ ہے، تم سے ملاقات ہوگی، آمنا سامنا ہوگا، ہمارا دیدار ہوگا، بات چیت ہوگا سب کچھ۔ کیوں ایسے کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تسکینا لقلوبہم، مومن بندوں کو اللہ رب العالمین نے ان کی تسکین کے لیے، ان کو اللہ رب العالمین نے اطمینان دلانے کے لیے کہ بھئی ملاقات ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔ یہ یعنی یہ بہت مطلب کیسے بتاؤں میں آپ کو کہ نہیں، بہت پہنچی ہوئی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک بندے کا رب سے جتنا گہرا تعلق ہوگا، جتنا مطلب کتنی وہ کیا کہوں میں کہ اس کے دل میں، اس کے بدن میں جتنی رچی بسی ہوگی محبت اللہ تعالیٰ کی، وہ اتنی گہرائی سے اس بات کو لے گا۔ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، اپنے عزیزوں سے، دیگر سے جن سے گہری محبت ہوتی ہے، ان سے اگر بات معلوم ہو جائے کہ بھی ہم آپ سے 5 دن کے بعد ملنے والے ہیں اور ہم نے کبھی دیکھا نہیں ان کو، کبھی سامنا نہیں ہوا، لیکن انتہائی درجے کی عقیدت ہے، محبت ہے، کیا عالم ہوگا، اندازہ لگائیے آپ، کتنی بڑی بات ہوگی۔ فرض کر لو کہ جو ہے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت شیخ سعود الشریم حفظہ اللہ، میں اپنی شخصی بات کر رہا ہوں اور میرا یقین ہے کہ جو ہے مطلب سب کے دلوں کی بھی یہی بات ہوگی، کتنی عقیدت ہے ان سے، کتنی محبت ہے ان سے، کتنا لگاؤ ہے ان سے، غیر معمولی، کسی سے بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ اگر معلوم ہو جائے کہ وہ بنگلور آ رہے ہیں اور اس تاریخ کو آ رہے ہیں تو ہم ایک منٹ دیکھتے رہیں گے بھی شیخ شریم سے ملنی ہے، ہم کو ملاقات ہونی ہے۔ ایک بندے سے یہ تعلق ہے، رب سے اس درجے کی محبت ہو، اور اللہ نے کہا کہ فإن أجل اللہ لآت، تب جا کر کے دل تھمے گا کہ ہاں بھائی اللہ سے ملاقات ہونی اس تاریخ کو۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر۔
تو یہ جو آیت ہے من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجر اللہ لآت، تنہا تنہا فردن فردن، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اس آیت کا مذاکرہ کرنا چاہیے، مراجعہ کرنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے، اور نظر ثانی کرنا چاہیے کہ واقعتاً ہمارے دل میں اس جیسی محبت ہے کہ نہیں ہے، یہ بات اللہ نے ہم سے کہی ہے کہ کسی اور سے کہی دی اللہ تعالیٰ نے، جو اس کو چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ ان سے چاہنے والے ہیں، ہم تو ہے نہیں اس میں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل میں اللہ کی ایسی محبت ہو کہ اللہ کی محبت میں کسی کی محبت جو ہے مطلب آمیزش نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔